وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے حکموں کا پابند ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر بندے کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان اعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب اللہ رب العزت کی انسان عبادت کرتا ہے تو اب عبادت کے کرنے کے بعد انسان اللہ کے حکموں سے فارغ نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک محنت ہے عبادت کے کرنے کی، اور اس سے زیادہ بڑی اہمیت ہے، اس سے زیادہ بڑی محنت ہے عبادت کے قبول کرانے کی۔ چنانچہ یہ بھی ایک غم ہے جو ہر وقت پر مستقل مومن کو ہونا چاہیے کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں یہ اعمال اللہ کے دربار میں قابل قبول بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، ابن عطاء اللہ اسکندری رحمہ اللہ۔ امت کے علماء نے ان کو اس زمانے کا امت محمدیہ کا حکیم لقمان کہا ہے۔ بڑی حکمت والی ان کی، دانائی والی ان کی باتیں ہوا کرتی تھیں، بہت پیاری نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر اللہ رب العزت کی جانب سے اطاعت، فرما برداری، عبادت کا دروازہ تو انسان پر کھول دیا جاتا ہے، مگر قبولیت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ عبادت کرنے کا موقع مل رہا ہے لیکن قبولیت نہیں ہو رہی۔ لہٰذا فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت میرے اعمال کو قبول فرما لیں۔ ایک ہے اعمال کا قابل ہونا، ایک چیز ہوتی ہے قابلیت اور ایک چیز ہوتی ہے قبولیت۔ اللہ کے ہاں قابلیت نہیں چلا کرتی۔ اگر قابلیت معیار ہوتا تو شاید کسی بندے کی دنیا میں عبادت قبول نہ ہوتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات تو اتنی بلند ہے، وَهُوَ وَرَاءُ الْوَرَاء ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاء ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاء۔ اللہ رب العزت کی ذات تو انتہائی بلند ہے، اور بندے کے اعمال اس کی شیان شان تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ خود نبی علیہ السلام نے بات فرما دی کہ ما عبدناک حق عبادتک، اللہ میں آپ کی عبادت کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو جو عبادت کا معیار اللہ کی شیان شان ہے وہ تو کوئی شخص نہیں کر سکتا، مگر امید اس بات پر انسان کی بنتی ہے کہ اللہ کے دربار میں قابلیت نہیں چلا کرتی، اللہ کے دربار میں قبولیت چلا کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ رب العزت متقی لوگوں کے، پرہیزگاروں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ قبولیت کا ایک غم مستقل مومن کو ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ کا یہ معمول تھا کہ اپنی زندگی کے اندر پورا کا پورا سال ان کا رمضان المبارک کے ارد گرد چلتا تھا۔ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے اس رمضان المبارک کے آنے کی اور اس مبارک مہینے کے حاصل کرنے کی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ عافیت کے ساتھ اس رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہونے لگتا تھا تو اس وقت سے لے کر اگلے 6 مہینے تک اس رمضان المبارک میں کی گئی عبادات کی اللہ کے دربار میں قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو پورا مہینہ اسی کے ارد گرد گھومتا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی رمضان المبارک کے اختتام پر اس پیغام کو لے کے جانا چاہیے، اس فکر میں لگنا چاہیے کہ میں نے جو اعمال اس راستے میں کیے ہیں، اس ماہ مبارک میں کیے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال میں اللہ سے قبول کرا لوں، ورنہ اللہ کی شان بے نیازی تو اتنی زیادہ ہے کہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت انسان کی جان بھی لے لیا کرتے ہیں مگر اس کو قبول نہیں فرماتے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا جو شہید ہوگا،
اور اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا کیا میرے لیے کیا کر کے لے کے آئے، کیا نام اعمال ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے دنیا میں آپ کی خاطر جان دے دی، لڑتے لڑتے خون کا آخری قطرہ آپ کے نام پہ بہا دیا، اے اللہ یہ عمل لے کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تم نے دنیا میں عمل صرف اس لیے کیا تھا کہ اس عمل کے بدلے لوگ تمہیں شہید کہیں، لوگ تمہیں مجاہد کہیں، فقد قیل کہا جا چکا دنیا کے اندر، میرے پاس لائے ہو تو کیا عمل لے کے آئے ہو؟ جب کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے جن 3 افراد کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا ان میں سے ایک یہ شخص ہوگا۔ تو اللہ کئی بار انسان کی جان بھی لے لیا کرتے ہیں مگر عمل کو قبول بھی نہیں فرمایا کرتے، اور بعض اوقات عمل بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے مگر اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے فقط ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو اصل چیز یہ کہ انسان اعمال کرنے کے بعد اس اعمال پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اعمال کرنے کے بعد اس کو اس بات کی ندامت ہونی چاہیے کہ جو عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا، جو حق تھا وہ تو حق ادا نہیں کر سکا، ہاں ٹوٹی پوٹی عبادات ہیں، ان کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اب اللہ سے دعائیں مانگے، آنسو بہائے، اللہ کے دربار میں اس کو قبول کروا دے۔ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اس بندے کی عبادات کو قبول فرمائیں گے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے آخر میں یہ پیغام ہم سب کو لے کے جانا چاہیے کہ اب ایک محنت تو تھی عبادات کے کرنے کی، اس عبادات کو قبول کروانا ہے۔ علماء نے لکھا عبادات کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں، ان 3 شرائط کے ساتھ بندہ کام کرے گا تو پھر عبادات قبول ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے عبادت کے قبول ہونے کی کہ انسان کا پیٹ حرام مال سے پاک ہو۔ حرام مال کے ساتھ کیے گئے اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے۔ حرام مال کے ساتھ نیکی کی کبھی توفیق ہی نہیں ملتی، اور اگر مل جائے تو وہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والوں پاکیزہ مال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو۔ مفسرین نے لکھا ان دونوں کا کنیکشن کیا ہے آپس میں کہ پاکیزہ مال کھاؤ، نیک اعمال کرو، مراد یہی ہے کہ اگر تم پاکیزہ مال کھاؤ گے تو ہی نیک اعمال کی توفیق ملے گی، اور اگر پاکیزہ مال نہیں ہوگا، مال کے اندر حرام ملا ہوا ہوگا تو پھر اس صورت میں تمہیں نیک اعمال کی توفیق نہیں مل سکتی، اور اگر تمہیں نیک عمل کی توفیق مل بھی گئی قبول نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص بیت اللہ کا غلاف کو پکڑ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مطاف کے اندر ہے، مسجد حرام کے اندر ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، اس سے افضل جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا کھانا حرام، پہننا حرام، اس نے جو لباس پہنا ہوا وہ حرام ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ اب وہ اللہ کو پکار رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، اس کی دعا بھلا کہاں اللہ کے دربار تک پہنچے گی، کہاں قبول ہوگی؟ لہٰذا قبولیت اعمال کے لیے پہلی چیز کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام مال سے بچائے، اور دوسرا کرنے کا کام، دوسری شرط یہ کہ اللہ کے دربار میں عاجزی کا اظہار کرے، دعائیں مانگے، گڑ گڑائے اللہ کے دربار میں کہ اے اللہ یہ عمل جو آپ کے سامنے کیا ہے اس قابل تو نہیں کہ آپ کے دربار میں پیش کیا جا سکے، مگر اے اللہ آپ ہی کی ذات ہے اس کو قبول کرنے والی، آپ قبول نہیں فرمائیں گے تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، لہٰذا اے اللہ آپ ہی قبول فرماتے ہیں، قبول فرما لیجئے۔ ہمارے بڑے تو ایسی لجاجت کے ساتھ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، ایک اللہ والے دعا مانگنے لگے، اے اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کھوٹے سکے لے کے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، بات یہ کہی تھی کہ جی ہمارے پاس پیسے پورے نہیں لیکن غلہ پورا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو پورا غلہ بھی عطا کر دیا، پیسے اگرچہ پورے نہ تھے، تھوڑے پیسوں میں پورا غلہ عطا فرما دیا۔ اے اللہ آپ تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں،
ہم بھی آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح جیسے وہ ادھورا مال لے کے آئے تھے، ہم ادھورے اعمال لے کے آئے ہیں۔ اللہ آپ تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں، آپ بھی اپنے بندوں کے ادھورے اعمال پہ پورا پورا بدلہ اور اجر عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ رب العزت کے دربار میں اس طریقے سے دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، عاجزی کا اظہار کریں، اللہ رب العزت اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ اور تیسری شرط فرمائی کہ جو اعمال کی توفیق رمضان المبارک میں ملی ہے، ان اعمال کو مسلسل پورا سال کرتے رہنا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ تیسری شرط ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ملی، اب اگر اس قرآن کریم کو بند کر دیا اور اب اگلے رمضان میں دیکھیں گے تو سمجھ لیں کہ اعمال قبول نہیں ہوئے اللہ کے دربار میں۔ قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ پورا سال رمضان المبارک کی طرح قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ملتی رہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان میں ایک بندہ مثال کے طور پہ 3 سپاروں کی تلاوت کر رہا تھا، عام دنوں میں آدھے پارے کی تلاوت کر رہا ہے، کوانٹٹی میں کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن زیرو کا کر دینا کہ بالکل ہی سرے سے چھوڑ دیا۔ ایک بندہ رمضان المبارک میں ذکر و اذکار کر رہا تھا، تسبیحات پڑھ رہا تھا، درود شریف پڑھ رہا تھا، استغفار پڑھ رہا تھا، اگر تعداد زیادہ تھی اب کم کرنا چاہے کم تو کر سکتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تلاوت، کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار، کچھ نہ کچھ معمولات جو رمضان المبارک میں نیکیاں کی ان کو پورے سال برقرار رکھنے سے اللہ رب العزت اعمال کی قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط دعا کا مانگنا، پہلی شرط حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا، دوسری شرط دعا کا مانگنا، عاجزی کا اختیار کرنا، اللہ سے گڑ گڑا کر قبولیت مانگنا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان ان اعمال کو ساری زندگی کرنے کا عزم کرے کہ اللہ جو عبادت کی توفیق آپ نے رمضان المبارک میں عطا فرمائی یہ عبادتیں میں سارا سال کرتا رہوں گا۔ ایک نقطے کی بات یہاں پر ذہن میں رکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ اسی بندے کو پورا سال نیک اعمال کرنے کی مسلسل توفیق ملتی ہے جو چاند رات کو اور عید کے 3 دن ان اعمال کو کر لے۔ عام طور پہ شیطان کا دھوکہ یہی ہوتا ہے، ذرا عید کے 3 دن سے فارغ ہو جاؤں پھر وہ اعمال کرنا شروع کروں گا جو رمضان المبارک میں شروع کیے تھے، جو رمضان میں جاری کیے تھے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان انسان کو آگے بڑھاتا رہتا ہے، آگے بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جاتا ہے، وہ اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ لہٰذا نیت کر لیں چاند رات کو بھی وہی اعمال کرنے ہیں، عید کے پہلے دن بھی اعمال کرنے، عید کے دوسرے دن بھی کرنے، عید کے تیسرے دن بھی کرنے۔ ہاں مصروفیت کے اعتبار سے کمی زیادتی اعمال میں کی جا سکتی ہے، لیکن وہ تمام کے تمام نیک اعمال جن کی توفیق رمضان المبارک میں ملی تھی ہم نے وہ اعمال آگے بھی کرنے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات پہ کہا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ بات جان لے کہ فإن اللہ حی لا يموت، اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کو فنا نہیں ہونا۔ میں نے یہی بات رمضان کا پیغام ہے کہ ہم میں سے جو کوئی شخص رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، اور جو کوئی شخص رمضان المبارک کے پروردگار کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ جو پروردگار رمضان المبارک کے مہینے میں تھا وہی پروردگار شوال کے مہینے میں بھی ہوگا، ذی القعدہ کے مہینے میں بھی ہوگا، ذی الحجہ کے مہینے میں بھی ہوگا۔ لہٰذا جیسے مساجد کو ہم نے رمضان المبارک میں آباد کیا، نیت ہونی چاہیے، عزم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی مساجد کو اسی طریقے سے آباد کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے تمام کے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔